علیہما مزنون بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجۃ بن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیًا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعین حتی تسکن ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد وجل فرج آل محمد بلندتر صلوات اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا وشفیع ذنوبنا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا رسول المسدد مصطفی الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الشرفاء علی لعنت اللہ علی قوم الظالمین وحق الغاصبین ملعون علی دہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین آمین رب العالمین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المحکم وخطاب المتقن وقولہ الاحسن اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین ہم بشہاداتہم قائمون والذین ہم علی صلاتہم یحافظون اولئک جنت فی مکرمون قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی ولایت علی ابن ابی طالب حسنی من داخل حسنی امن عذابی بلندتر صلوات سامعین آپ نے تھوڑی سی توجہ رکھنی ہے، ٹائم بہت قلیل ہے، اور جو میں نے جس آیت کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل ایک حدیث قدسی ہے اور 3 آیات کو میں نے تلاوت کیا ہے۔ سورۃ المعارج پارہ نمبر 29 آیت نمبر 33 34 اور 35، اس میں خلاق عالم ارشاد فرما رہا ہے والذین ہم بشہاداتہم قائمون، اور وہ لوگ جو اپنی شہادتوں پہ قائم رہتے ہیں، والذین ہم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ لوگ اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں، اولئک جنت فی مکرمون، اور وہ لوگ جنت میں عزت سے رہیں گے۔ یہ تھی جو ترجمہ میں نے آیات کا کر دیا۔ اب حدیث قدسی ہے ولایت علی ابن ابی طالب حسنی من داخل حسنی امن عذابی، پیغمبر فرماتے ہیں یہ حدیث قدسی ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا جو بندہ جس بندے نے علی کی ولایت اختیار کر لی اور اس میں داخل ہو گیا تو علی کی ولایت میرا قلعہ ہے، جو اس قلعے میں آ گیا وہ میرے عذاب سے بچ گیا۔ اب توجہ رکھنی ہے آپ نے، اس دور میں بھی علی علیہ السلام پہ بحث ہوتی ہے، اور 1400 سال پہلے بھی علی پر بحث تھی۔ لوگ اب کہتے ہیں کہ جب تشہد میں علی ولی اللہ پہلے نہیں پڑھا جاتا تھا، اب کیوں پڑھا جائے؟ سوال ہے نا، میں اس کی وضاحت کرنی ہے۔ مجھے یہ بتاؤ، اگر کوئی حدیث کسی امام معصوم کی مل جائے، امام کا فرمان واضح مل جائے اور قرآن سے حکم مل جائے اور پھر بھی کوئی نہ پڑھے تو پھر وہ جاہل ہے۔ یہ فقہ جعفریہ
सरकार सादिक अलैह आले मोहम्मद के दौर में लिखी गई। ये फिका जाफरिया मौला सादिक ने लिखी है। और हम तो शहादत के बारे में भी मौला सादिक से हमें पता चलेगा। हम मौला के दरबार में हाजिर होते हैं कि मौला हमें बताओ क्या आपकी जद का नाम लेना क्या तो शहादत में वाजिब है या नहीं है, मौला हमें बताओ। और किताब का नाम है इख्तिजाज तबरसी, दूसरी किताब है अल कतरा, इसमें मौला सादिक का फरमान मौजूद है। मौला सादिक फरमाते हैं फाइजा अहदकुम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह फलियकुल अली अमीरुल मोमिनीन। मौला सादिक फरमाते हैं जब कभी तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कहो फौरन मुहम्मद रसूलुल्लाह कहो, फलियकुल अली अमीरुल मोमिनीन और फौरन अलीयुल वलीयुल्लाह कहो। ये तो शहादत के बारे में मैं दो किताबों के हवाले दिए, दोनों शिया कुतबा है। अल कतरा मोतबर किताब है, इख्तिजाज तबरसी मोतबर किताब है। अगर हदीस ना हो तो मैं जिम्मेदार हूँ। एक मौलवी साहब थे और वो पेश नमाज हैं आप भी, और वो कहते थे कि अगर किसी इमाम मासूम का फरमान मिल जाए तो मैं भी पढ़ लूँगा। तो मैंने 2 जुमेरातें गुजर चुकी हैं, मैंने इमाम मासूम का फरमान, मौला सादिक का फरमान किताबें भी साथ ले गया और कुरान से जो मैंने याद पढ़ी वो भी मैंने पेश की। और उसने फौरन कहा मैं इमाम ज़माना का मुक़ल्लिद हूँ। उसने कहा मैं इमाम ज़माना का मुक़ल्लिद हूँ, मैं किसी बूथों को नहीं मानता। अब कुरान की तरफ चलते हैं। अल्लाह का कुरान हमें बता क्या हम शहादत पढ़ सकते हैं कि नहीं, अली का जिक्र नमाज में कर सकते हैं कि नहीं। अब कुरान से पूछते हैं। पारा नंबर 29 सूरतुल मुआरज और आयत नंबर 33, 34, 35 जाके पढ़ लें, हवाला नोट कर लें। वल्लज़ीना हुम बेशहादातिहिम कायमून, इसमें सारे सीगे जमा के हैं। वल्लज़ीना भी जमा का, कायमून भी जमा का, शहादातिहिम भी जमा का। अरबी में शहादत और अरबी का ये कुलिया है। अरबी में जब तक 3 ना चीजें मिले तो जमा नहीं बनता। एक वाहद, 2 तस्निया सानिया, 2 तस्निया और 3 वाहद। और कुरान से पूछते हैं क्या कोई 3 अतायतें हैं? या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। अल्लाह फरमा रहा है इताअत करो अल्लाह की और रसूल की और साहिबाने अमर की। जब तक 3 शहादतें नहीं दोगे तो कुरान के मुताबिक शहादतें बनती नहीं। 3 शहादतें देनी पड़ेगी आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युकीमुनस सलाता व युतूनज़ ज़काता हुम राकिऊन। और तुम्हारे वली भी 3 और तुम्हारे अताअत भी 3 वाजिब। तुम्हारी अताअत भी वाजिब और वली भी तुम्हारे 3। आओ अब कुरान से कोई शहादत, अरबी में गवाही को शहादत कहते हैं। अगर 2 शहादतें तो कहते हैं शहादतैन, शहादतैन। अगर 3 हो तो कहते हैं शहादात, शहादत जमा का है। अगर तुम कहोगे ला इलाहा इल्लल्लाह, एक गवाही, मुहम्मद रसूलुल्लाह दूसरी गवाही, और जब तक अलीयुन वलीयुल्लाह नहीं पढ़ोगे तीसरी गवाही पड़ेगी नहीं। क्या ये नमाज वलायत ये कब शुरू होती है? नमाज की 2 किस्में हैं भाई, नमाज सलाम, नमाज ईमान। नमाज की 2 किस्में, नमाज सलाम, नमाज ईमान। और नमाज सलाम उस वक्त शुरू होती है जब बच्चा बालिग हो जाए, उससे पहले वाजिब ही नहीं। और नमाज सलाम जो शरीयत वाली पढ़ते हो वो कब शुरू होती है? जब बच्चा बालिग हो जाए, उससे पहले नमाज वाजिब ही नहीं। और नमाज ईमान कब शुरू होती है? और बच्चे के पहले सांस से लेके, बच्चे के पहले सांस से लेके और बरोज़े महशर तक वाक़िहुम इन्ना मसहूलून। रोको, एक सवाल बाकी है, वो वलायत का सवाल होगा।
یعنی جب تم بچے کے کان میں اذان دیتے ہو اپنے ماں سے بتلاؤ، جب کہتے ہو قد قامت الصلاۃ، کیا بچہ اٹھ کے نماز پڑھتا ہے؟ کیا بچہ نماز پڑھتا ہے؟ یا مولوی جو اس وقت قد قامت الصلاۃ اذان دے کے کہتا ہے کیا مولوی پڑھتا ہے؟ تو ماننا پڑے گا اسی کو نماز ولایت کہتے ہیں۔ یہی نماز ولایت ہے جو پہلے دن بچہ جب سانس لیتا ہے اس کے دائیں کان میں رسول کا حکم اذان کہو اور بائیں کان میں اقامت کہو۔ اور اقامت اس لیے کہی جاتی ہے کہ نماز ولایت کے لیے تیار ہو جا، قد قامت الصلاۃ، نماز ولایت کے لیے تیار ہو جا۔ اور جب تک نماز ولایت نہیں پڑھو گے اور اس کی گواہی نہیں دو گے، خدا کی قسم اللہ ارشاد قرآن میں فرماتا ہے، نبی حدیث میں فرماتے ہیں، اس کی نمازیں اس کے منہ پر پڑے گی۔ اور نبی پاک ارشاد فرماتے ہیں، میرے اہل بیت کی محبت، میرے اہل بیت کی ایک دن کی محبت، میرے اہل بیت کی ایک دن کی محبت اور سال کی بندگی سے افضل ہے۔ تو پھر ماننا پڑے گا اس میں ولایت شامل ہے، اس محبت میں ولایت شامل ہے۔ اور جب تک ولایت اختیار نہیں کرو گے، اس کی گواہی نہیں دو گے، نہ تیری نماز قبول، نہ تیرا روزہ قبول، نہ تیرا حج قبول، نہ تیرا قرآن قبول۔ مولا علی کا سمرہ صحابی ہے، سمرہ نام ہے اس کا۔ مولا تشریف فرما تھے، توجہ رکھنی چند منٹ کے لیے، وقت میرا ختم ہو رہا ہے، چند منٹ کے لیے توجہ کریں۔ سمرہ صحابی مولا کے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ سمرہ کہتے ہیں کہ مولا ما اسلام ہو، اسلام کیا ہے؟ ما قرآن ہو، قرآن کیا ہے؟ ما عبادت ہو، عبادت کیا ہے؟ ما صلاۃ ہو، نماز کیا ہے؟ ما صوم ہو، روزہ کیا ہے؟ تو مولا فرماتے ہیں توجہ سن، مولا فرماتے ہیں انا عبادت کا، میں تیری عبادت ہوں، انا قرآن کا، میں تیرا قرآن ہوں، انا حج کا، میں تیرا حج ہوں، انا صوم کا، میں تیرا روزہ ہوں، انا صلاۃ کا، میں تیری نماز ہوں۔ اب سمرہ کہتے ہیں کہ مولا پھر نماز تو نہ پڑھا کرے، علی علی کیا کریں۔ مولا نماز تو نہ پڑھے، علی علی آپ ہی نماز ہیں، آپ ہی قرآن ہیں، آپ ہی حج ہیں۔ اور مولا فرماتے ہیں او سمرہ یاد رکھ، وہ جس عبادت میں علی کی ولایت کا ذکر نہیں، وہ عبادت نہیں، وہ عادت ہے۔ حیدری، اور جس عمل میں، جس عبادت میں مولا علی کی ولایت کا تذکرہ نہیں، وہ عبادت نہیں، عادت ہو سکتی ہے، عبادت نہیں۔ الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے، اور معراج اس وقت پہنچتی ہے اور جب تیرے دل میں علی کی بلا ہو اور زبان پہ علی کا نام ہو، اور پھر وہ بنتی ہے معراج۔ اگر تیرے دل میں علی کا بوش ہو پھر وہ نماز منہ پہ پڑتی ہے۔ اور شیطان نے وہ 6 لاکھ سال نمازیں پڑھی، شیطان نے 6 لاکھ سال نمازیں پڑھی، لیکن اللہ کا موحد تھا، اللہ کی مانتا تھا، اللہ کی بات نہیں مانتا تھا، وہ توحید پرست تھا۔ لیکن اللہ نے کہا سجدہ کر آدم کو، وہ کہتے ہیں کہ تیرے لکھاں ہزاراں سجدے کروں گا، آدم کو سجدہ نہیں کروں گا۔ کیوں نہیں کروں گا؟ میں تجھے کروں گا، تو نے کہا کہ میرے علاوہ سجدہ ہی نہیں۔ اور اللہ کہتا میں کہہ رہا ہوں سجدہ کر، اور میں کہہ رہا ہوں سجدہ کر، میں کہہ رہا ہوں سجدہ کر۔ کیوں کروا رہا تھا اللہ؟ وہ آل محمد کا نور آدم کی پیشانی میں چمک رہا تھا۔ اس لیے شیطان نے نور آل محمد کے نور کا انکار کیا۔ اللہ نے کہا او لعنتی یوم القیامہ، او تم میرے پہلے خلیفہ کو جب تو اعلان نہیں کر، تو سجدہ نہیں کرتا، میرے دربار سے نکل، تو قیامت تک لعنتی ہے، تو میرے دربار سے نکل۔ تو یاد رکھا نماز ولایت جو ہے یہ پہلے سان سے شروع ہوتی ہے، اور قبر میں بھی نماز ولایت کے بارے میں پوچھا جائے گا، مانے امام کو تیرا امام کون ہے؟ اس کا مطلب ہے اگر تمام سوالوں کے جواب دے گیا، اگر مانے امام تو آگ کے رک گیا، اور اسی وقت جہنم کا دروازہ کھل جائے گا۔
अगर कहा मानी इमाम का तेरा इमाम कौन है, तो कहेगा करामिल कबूल को मुनकर नकीर को मेरा इमाम वो इमाम है जो कायनात का इमाम है, तुम्हारा भी इमाम है, वो जिसका चेहरा देखना इबादत है वो मेरा इमाम है। और उसी के मुंह से निकलेगा। और जो अली को आज मान रहा है, अली अली आज कर रहा है, अली की वलायत इख्तियार किए बैठा है, वो उसके मुंह से अली निकलेगा, दूसरे के मुंह से अली निकलेंगे नहीं। और मौला सादिक ने आखिरी फरमान मौला का सुना के दुआ देना चाहता हूँ, क्योंकि वानी कहने दे के वक़्त ज़्यादा हो गया, वक़्त में ज़्यादा नहीं लेना चाहता। मौला सादिक ने ऐसा इरशाद फरमाया, किताब का नाम है इख्तिजाज तबरसी। मौला फरमाते खलक़ल्लाहु समावात खलक़ल्लाहु समावात अला कतबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह अली अमीरुल मोमिनीन। अल्लाह खलक़ल अर्ज़, अल्लाह ने ज़मीन को खलक़ किया, वातराफुन अला कतबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह अली अमीरुल मोमिनीन। अल्लाह खलक़ल्लाहु मा, अल्लाह ने पानी को खलक़ किया, अला कतबा लाहू अला कतबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह अली अमीरुल मोमिनीन। अल्लाह ने पानी को खलक़ किया, उस पे अली अमीरुल मोमिनीन लिखा। अल्लाह खलक़ल जबाल, अल्लाह ने पहाड़ को खलक़ किया, उस पे लिखा अली अमीरुल मोमिनीन। अल्लाह ने खलक़ल शम्स, अल्लाह ने सूर्य को खलक़ किया, उस पे लिखा अमीरुल मोमिनीन। अल्लाह खलक़ल कमर, अल्लाह ने चांद को खलक़ किया, उस पे लिखा अली अमीरुल मोमिनीन। अल्लाह खलक़ल इंसान, अल्लाह ने इंसान को खलक़ किया, इंसान के 2 दफा अली का फजाल, अली का नाम 2 दफा हर बंदे के मुंह पे लिखा हुआ है, अली अमीरुल मोमिनीन। अल्लाह ने जो कुछ खलक़ किया, और सूरज पे लिखा तो सूरज रोशनी देना शुरू कर दी, और चांद पे लिखा चांद ने रोशनी देना शुरू कर दी, और पानी पे लिखा पानी बहना शुरू हो गया, और हवाओं पे लिखा हवा ने चलना शुरू कर दिया। अल्लाह ने हर चीज को अली के मतहत दे दिया है। अली है कुल ईमान, अली है वलायत मुतलका का मालिक, अली है प्यारे कुल रखता है, इसलिए अली जो कहता है वो हो जाता है। एक बंदा रसूल खुदा के दरबार में हाजिर हुआ, बंदा ज़ईफ था, बीमार भी था, ज़ईफ भी था, बूढ़ा था। नबी के दरबार में हाजिर हुआ, 10 पता सवाल किए कि मौला मैं ज़्यादा इबादत नहीं कर सकता, मुझे कोई ऐसा अमल बता दें ताकि मैं जन्नत में चला जाऊं। हर बंदे की ख्वाहिश है दुनिया में जन्नत मिले, हर कोई अमल करता है जन्नत के लिए, हर बंदा अमल करता है जन्नत के लिए, और वो बंदा भी है जन्नत के लिए। मौला कोई ऐसा अमल बता दे मैं वो इख्तियार करके अमल करके जन्नत में चला जाऊं, कोई ऐसी बुराई बता दे मैं उसे बुराई से बच जाऊं और जन्नत में चला जाऊं। और नबी ने फरमाया दुनिया वालों सुनो और समझो। उस बंदे से कहा ऐ बंदा खुदा, बाकी अमल एक तरफ कर या ना कर, लेकिन मैं तुझे मोहम्मद कह रहा हूं, मेरे भाई अली की वलायत इख्तियार कर ले, जन्नत मिलेगी। दुनिया की सबसे बड़ी नेकी अली की वलायत, दुनिया की सबसे बड़ी बुराई अली का बुग़्ज़, सबसे बड़ी बुराई अली का बुग़्ज़। तो मौला ने फरमाया आप बंदा खुदा और मेरे भाई अली की दुश्मनी से बच जाना और वलायत इख्तियार कर लेना, तो जन्नत में चला जाएगा। वो इतनी बात सुन के सलाम कहा रसूल को, जाने लगा। सरकार रसूल खुदा ने फरमाया वो जन्नती जा रहा है, वो जन्नती जा रहा है। सहाबा पीछे भागे, सहाबा पीछे भागे और उस बंदे के तबरकन कपड़े फाड़ लिए, कपड़े फाड़ लिए। वो बंदा कहता हो बंदा खुदा मेरे कपड़े क्यों फाड़ते हो? इसलिए फाड़ते हैं और रसूल ने तुझे जन्नती कहा है। और बंदा कहता है और लोगों और सहाबियों उन मौला को क्यों नहीं मानते, उन सरदारों को क्यों नहीं मानते जो रसूल के पास बैठे। अल्लाह हसनो वाला हुसैनो सैयद शबाब अहले जन्ना, मेरे दोनों सरदार जवान जन्नत के सरदार है, इनका बाप दोनों से अफजल है, और फातिमा कायनात की औरतों की सरदार है, तुम उन सरदार को क्यों नहीं मानते? उस सरदार ने मुझे जल्दी कहा है, मेरे कपड़े क्यों फाड़ते हो? तो बात आखिर में यही कहूँगा, 100 हाथ रजा ते सिरे ते गन।
اور جتنی مرضی زندگی گزار لو، جتنے ملی عمل گزار لو، خدا کی قسم ممبر رسول میں قسم اٹھا کہتا ہوں، اگر کسی کے دل میں ولایت بھی آپ نے تسلیم کر لی، یہ سارے ولایت والے بیٹھے ہیں مجھے پتہ ہے، ولایت کا انکار کوئی نہیں، لیکن یاد رکھ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، وہ زبان سے اقرار ہوتا ہے اور زبان جو دل ہوتا ہے وہ تصدیق کرتا ہے، اور دل میں جو تصدیق ہے وہی زبان پہ اسے شہادت کہتے ہیں۔ جو دل کی گواہی تصدیق دل کی زبان پہ آ جائے اسے شہادت کہتے ہیں۔ تو جو بندہ علی کی ولایت کو اختیار کر کے پھر اس میں شک کرے تو شک والی کی عبادت اللہ قبول نہیں کرتا، تو اس لیے جو شک کریں گے علی کی ولایت پہ وہ جہنم میں جائیں گے۔ مولا صادق کے زمانے میں ایک بندہ تھا، وہ نماز پڑھ رہا تھا، نماز پڑھتے ہوئے رکوع سے اٹھا، اس کے منہ سے نکل گیا یا علی، رکوع سے اٹھا اس کے منہ سے نکل گیا یا علی، دل میں سوچا شاید میری نماز باطل نہ ہو گئی ہو، شاید میری نماز باطل نہ ہوگی ہو کیونکہ میرے منہ سے یالی نکل گیا ہے۔ وہ بندہ مولا صادق کے پاس پہنچا، مولا صادق کے دور کی بات کر رہا ہوں، مولا صادق کے پاس پہنچا، مولا کیا میری نماز ہو گئی؟ کیا کیا آپ نے؟ مولا میں رکوع سے اٹھ رہا تھا، میرے منہ سے نکل گیا یا علی۔ سرکار نے فرمایا تیری نہیں ہوئی، تیری نہیں ہوئی، تیری نہیں ہوئی۔ وہ کہتے ہیں کہ مولا میں کون سا گناہ کیا؟ یا علی کہا ہے تو سرکار نے میں شک کیوں کیا ہے؟ وہ شک کیوں کیا ہے؟ وہ جب تیرے منہ سے یا علی نکلا تیرے دل میں شک آیا شاید باطل نہیں ہو گئی ہو، تو مولا فرماتے ہیں او میری جد کا نام نماز ہے، اور میری جد کا نام نماز ہے۔ خدا کی قسم میرے پاس وہ بھی ثبوت ہے 14 کے بارے میں، یعنی 14 کی توشاہد میں آپ شہادت دے سکتے ہیں۔ 29 متحد ان کے فتاوے میرے پاس موجود ہیں، جو دیکھنا چاہتا ہے وہ میرے پاس آ جائے۔ 29 متحدین کے فتاوے دکھا دوں گا جس میں انہوں نے لکھا ہے علی کی ولایت حق ہے، واجب ہے، تو شہادت میں پڑھو، فتاوے موجود ہیں، ہر چیز موجود ہے۔ تو پھر شک کیوں ہے؟ اور پھر کیوں جب کلمہ پڑھتے ہو علی کی گواہی دیتے ہو؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اگر کلمہ پڑھو یہاں رک جاؤ تو پوری کائنات کا یہی کلمہ ہے، اور جب تک تم علی ولی اللہ نہ کہو تو تم مومن بنتے ہی نہیں، اور تم مومن نہیں بنتے، اور علی کی وجہ سے آپ مومن ہیں، محمد کی وجہ سے آپ مسلمان ہیں۔ اس لیے مجھے حق نہ جملہ کہوں، خارجیہ مسلمان بھی ہے اور مومن بھی ہے، اور پہلے کلمہ رسول کا پڑھ کے پھر ولایت پڑھتا ہے، اس لیے تم مومن بھی ہو اور مسلمان بھی ہو۔ ہر مسلمان ہے، شیعہ نہیں ہے، وہ صرف محمد تک گواہی دیتا رک جاتا ہے۔ تو پھر کلمے میں بھی اگر علی ولی نہ پڑھو کلمہ وہ تیسری گواہی قبول نہیں، اور اقامت میں بھی علی ولی اللہ پڑھتے ہو، اقامت میں، اذان میں، کلمے میں علی ولی اللہ پڑھتے ہو، تو کیا تشہد علی سے افضل ہے؟ کیا تشہد علی سے افضل ہے؟ اور یہاں کے کیوں رک جاتے ہو؟ اور یہاں کیوں رک جاتے؟ اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، یہ 2 گواہیاں ہیں، اور پوری کائنات کے 72 فرقے یہی گواہی دیتے ہیں۔ اگر آپ کی یہی گواہی ہے تو آپ 72 فرقوں کے ساتھ ہیں۔ جب کہیں گے علی امیر المومنین تو پھر آپ مومن بھی ہیں، ایماندار بھی ہیں، آپ کو گواہی دینی پڑے گی۔ اگر آپ گواہی نہیں دیں گے خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں آپ جہنم میں جائیں گے۔ کوئی علی کی ولایت اختیار کر کے بھی اگر اس میں شک گزر گیا، اگر دل میں شک آ گیا بادشاہ کی بھئی آپ ولایت کی گواہی سب دیتے ہیں، آپ سب مانتے ہیں، اقرار سب کرتے ہیں، گواہی اور ہے اقرار اور ہے، گواہی اور ہے اقرار اور ہے۔ اقرار کائنات کرتی ہے، جتنے شیعہ کائنات میں ہیں سب علی کی ولایت کا اقرار کرتے ہیں، اور گواہی جب آتی ہے وہاں رکتے ہیں، وہاں رک جاتے ہیں۔ تو وہاں موت کیوں پڑتی ہے؟ کوئی کلمے میں بھی پڑھتا ہے، اقامت میں پڑھتا ہے، تشہد میں پڑھتا ہے، بچے کان میں زور اس وقت بھی پڑھتا ہے، تو شہد میں آ کے رک کیوں جاتا ہے؟ کیا تو شہد کیا تو ہی زخمی ہوتی ہے؟ کیا علی اللہ پڑھنے تو ہی زخمی ہوتی ہے؟
اور علی سے بڑا توحید پرست کون ہے؟ اور محمد سے بڑا توحید پرست کون ہے؟ جب محمد کا فرمان ہے کہ علی کی گواہی جب تک نہ دو گے، امام صادق کا فرمان ہے جب تک تشہد میں علی کی گواہی نہیں دو گے تمہاری نماز مکمل ہی نہیں ہوگی۔ یار قرآن ہے، میں قرآن پڑھے ہے، واللہ شاہ بشاد قائم ہوں، میں قرآن دی آتا پڑھے تین۔ آؤ میرے نال جیڑا بندہ چاہتا ہے نا جیڑا تیرا فیصلہ باج جنوں تو بڑا عالم سمجھنا ہے، ولایت کے بارے میں مناظرہ کرا ہے، ولایت کے بارے میں مناظرہ کرا ہے، میرے جیڑا ملک ہے جیڑا تو بڑا عالم سمجھنا ہے۔ اور فیصلہ باد ہے جتنا بڑا جید عالم فیصلہ باد کے، اب بلکہ میں کہتا ہوں کائنات کا جو عالم علی کی مخالفت کرتا ہے، علی کے مخالف گواہی دیتا ہے، میرے سامنے لا، اگر اس کا منہ نہ بند کر دو میں آل محمد کو مانے نہیں۔ سبحان اللہ، سب نے قرار کیا تھا، سبحان اللہ، اذانیں بدل گئی، دکانیں بدل گئی، دکانیں بدل گئی، اور دکانیں بدل گئی ہیں، دین دے ہو یہ دکانیں بدل گئی ہیں۔ اسے مارے وہ کہندہ علی کوئی اندہ پڑھو کوئی اندہ نہ پڑھو، وہ کیوں نہ پڑھی؟ ایک کو مجلس رکھ، مجلس پوری منو دو گھنٹے ٹائم دے، 2 گھنٹے منو ٹائم دے، میں خدا دی قسم کا کہنا میں پورے قرآن جو اگر ولایت ثابت نہ کرا تو شاہ دے بارے جائے تو میں آل محمد مدد چھڑ دیا گا، میں ثابت کر دیا گا قرآن و حدیث، چونکہ مجلس حق میں پورا ٹائم دے، ہوں ٹائم دی قلت دے بڑا ترسلوا۔ عزت بھی پھڑی تھی تو مصیبت بھی کم نہیں، آل محمد کی عزت بھی بڑی تھی تو مصیبت بھی کم نہیں۔ خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میدان کربلا میں اسلام کی جنگ نہیں تھی، ایمان کی جنگ تھی، ولایت کی جنگ تھی، رونے والوں ولایت کی جنگ تھی، اور اسلام ادھر بھی تھا، اذانیں ادھر بھی تھی، قرآن ادھر بھی تھا، سب کچھ ادھر تھا، ادھر ولایت نہیں تھی، ادھر ولایت تھی، بات ساری ولایت کی ہے۔ امام علی مقام نے ولایت پہ جنگ کی ہے، بطول کی بیٹیوں نے چادریں ولایت کی خاطر دی ہے۔ رونے والوں بہت مختصر کر رہا ہوں، جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ صلوات اللہ علیہ، یہ وہ مستور ہے، بابا کے دہل کہہ رہا ہوں، یہ وہ مستور ہے۔ ایک دن رسول خدا کا کھانا لے کے بی بی غار حرا میں آ رہی ہے، جب آ رہی تھی جوتی کا تسمہ ٹوٹ گیا، مخدومہ نے جوتی اتار دی، پاؤں میں کانڈے چھپ گئے اور خون جاری ہو گیا۔ اللہ نے جبرائیل کو نازل کیا کہ جا میرے محبوب کو کہے خدیجہ تیرا کھانا لے کے آ رہی ہے۔ جب خدیجہ پہنچے اسے کہنا اللہ تجھے سلام کہتا ہے، اللہ تجھے سلام کہتا ہے۔ جناب خدیجہ جب بیمار ہوئی، جناب زہرا کو بلایا، میری مخدومہ کائنات کا سن اس وقت 5.5 سال کا سن ہے جناب زہرا کا، اور اپنی ماں کے چہرے کی طرف ٹک ٹک لگا کے دیکھتی رہتی ہے۔ جب ماں خوش ہوئی تو بی بی خوش ہو گئی، جب ماں کے چہرے پہ غمی کو ساتھ دیکھے زہرا رونا شروع کر دیتی۔ ایک دن کیا دیکھا، ماں رو رہی ہے، زہرا بھی رو رہی ہے۔ جناب خدیجہ زہرا کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے او بیٹی زہرا تجھے پتا ہے میں پوری زندگی میں تیرے بابا سے کوئی سوال نہیں کیا، جا آج بابے کو بلا کے لا، آج میں ایک سوال کرنا چاہتی ہوں۔ جب رسول خدا رونے والوں تشریف لائے، جناب سیدہ خدیجہ نے کہا یا رسول اللہ، تعظیم کے لیے بی بی اٹھ نہیں سکی تو رسول خدا کہتے ہیں اے خدیجہ میں تیرے سارے آداب سے واقف ہوں، میں تیرے آداب معاف کیے، تو میرے تعظیم کے لیے آج نہ اٹھ۔ اور جناب زہرا رو کے کہتی ہے کہ بابا میری اماں یہ سوال کرتی ہے
کہ میں نے پوری زندگی سوال نہیں کیا. آج میرا سوال یہ ہے کہ جس چادر میں تہجد پڑھتے ہو مجھے کفن میں دے دو. رسول خدا لوگ کہتے ہیں او خدیجہ ساری عمر کے بعد اب مانگا ہے تو کفن مانگا, ابھی کفن کا یہ سوال کیا. اللہ نے جنت سے جناب خدیجہ کا کفن بھیج دیا. دوسری وصیت جناب خدیجہ نے کی, یا رسول اللہ تجھے پتا ہے کہ زہرا کا بھائی کوئی نہیں, میرے ساتھ وعدہ کرو میرے بعد میری بیٹی زہرا روئے نہ, اس کا بھائی کوئی نہیں. رسول خدا نے ارشاد فرمایا خدیجہ میں اپنی زندگی تک میں محافظ ہوں, میں وعدہ کرتا ہوں زہرا نہیں روئے گی, بعد میں ذمہ داری نو کوئی نہیں. جناب رسول خدا نے 2 انگلیاں دراز کی, کہا کہ خدیجہ دیکھ. جب خدیجہ نے جب دیکھا اور بی بی کش کر گئی, اور جب کش سے پھاکا ہوا تو پوچھا کیا دیکھا؟ یا رسول اللہ او کسی کا دربار ہے, او میری بیٹی زہرا او وہاں کھڑی ہے, او سنن کے پردے اکٹھے کر رہی ہے. اور کہا اب دیکھ. جب دوبارہ دیکھا اور بی بی کش کھا گئی, افاقہ ہوا, کہا کیا دیکھا؟ کسی ملعون شرابی کا دربار ہے, چند مستورات ننگے سر کھڑی ہے. کہا خدیجہ وہ تیری نواسی زینب ہے, زہرا کی بیٹی ہے. ماشاءاللہ مولا ایسے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم رکھے. ایک اعلان سماعت فرمائیے. مجلس رضا 14 رجب بمقام چنیت لمحہ فیصل آباد میں دن 12 بجے انشاءاللہ شروع ہوگی, جس میں پڑھنے والے جناب ذاکر ملک علی رضا کھوکھر, جناب ملک محسن عباس رکن, علامہ سید مظہر حسین بخاری پتوگی, ذاکر علی عمران جعفری, ذاکر اعجاز حسین بلوچ چوٹی زرین, جناب ذاکر سید نجف عباس بخاری جان, پروفیسر مقصود علی عباس صاحب عطا فرمائیں گے 14 رجب المرجب بمقام چنیت لمحہ. اب آپ کے سامنے ذاکر علی عباس جناب اعجاز علی جعفری صاحب عطا فرمائیں گے, اور ان کے بعد پروفیسر مقصود علی عباس صاحب عطا فرمائیں گے. باواز بلند سے نوازا. نعرہ تکبیر. یاد آئے جبھی تیری لاش کے ٹکڑے حسین